خرم صاحب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پھر جو پوائنٹ آف ویو ہے آئی ایم ایف بھی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو آپ لوگ خبر تو یہی آئی کہ حکومت نے اسے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن الٹیمیٹلی پرابلم تو پھر سینٹر کو ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہوں گی پھر پرابلمس۔ جی یہ جو آپس میں ان کا ایگریمنٹ ہے یہی ہماری پریشانی کی وجہ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی اور ہے، اور یہی وہ جو دشمنی کیوں تھی کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر قاضی القضاء بنانے کی دعوت دی۔ جی آپ آ کے اس بات کو دیکھیں گے جی الیکشن ٹھیک بالکل نہیں کہا، اس خط کا متن پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ جو بھی ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اس کو دیکھیں۔ خرم صاحب گوئنگ تو مجھے یہ اندرونی معاملہ بھائی، یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، این ایف سی ایوارڈ اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ دروازہ مجھے مکمل کرنے کریں آپ کریں بات کریں۔ پی ٹی آئی کے خط نے وہ دروازہ کھلا ہے جس میں سے گزر کر آئی ایم ایف نے این ایف سی کے اوپر اعتراض کیا، اور اسی لیے حکومت نے اس کو بڑی کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہا ہے جس طرح ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط اور ملک دشمنی کی ہے، لہٰذا ہم آئی ایم ایف کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے اندرونی ایشوز کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے گی۔ جی ایک ہمارا آئین ہے، آئین میں ایک پاس شدہ چیز ہے، نیشنل فائنانس کمیشن سارے صوبے مل کر کرتے ہیں، آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انڈیکیٹ کرے، وہ ہم سے اور رائے لیں کہ جناب آپ اپنے اندرونی معاملات کیسے بہتر کریں گے، لیکن آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ جناب اپنے این ایف سی ایوارڈ کو دیکھیں یہ بالکل بہت ہی قابل اعتراض بات ہے۔ اور مجھے دکھ یہی ہے کہ یہ دروازہ جو ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے 2019 میں کھولا تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ منی لانڈرنگ کو ڈال دیا، جو ایگریمنٹ کیا انہوں نے اپریل 2019 میں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا، اب پھر نقصان پہنچایا ہے۔ اور جب اس طرح کی آپ دعوت دیتے رہیں گے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو تو یہ بات واضح رکھیں کہ ان کے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں واشنگٹن میں اور دنیا کے دوسرے کیپٹلز میں، ان کو تو آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انٹروین کریں، اور ہم جو آلریڈی زخم ہے ان انٹروینشنز کی وجہ سے ہم اس کو مزید آگے لے کر نہیں چل سکتے، اور اسی لیے مجھے اس بات پہ میں بڑا مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے۔ خرم صاحب دو سوال ایک کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ملک دشمنی کا، آپ کے خیال میں آپ چلیں اسے اگر یہ بھی اسے کنسٹرکٹ کر دیں کہ یہ ایک بیڈ پولیٹیکل موو تھی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کوئی سینس نہیں بنتی، وائی گو ٹو آئی ایم ایف کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایکچولی کالنگ اٹ ملک دشمنی اس طرح تو پھر جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ آیا تھا، وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا، زمان پاک میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اگر منع کرنا تھا تو آپ لوگ اسی وقت بھی کر سکتے تھے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ فورن آفس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشنز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، لیکن وہ آ کے ملے، آپ اس وقت بھی کہتے آئی ایم ایف، آپ کہہ دیتے آئی ایم ایف آپ کا کیا کام ہے جناب، آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں، آپ حکومت سے بات کریں، حکومت ہم ہیں، ہمارے وزیر اعظم آپ ہم سے بات کریں، لیکن وہ ملے، آپ کو پتا تھا، آپ لوگوں نے اجازت دی، تو اس میں یہ تو کہا چلیں پھر بھی یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ اٹ از اے بیڈ پولیٹیکل موو، لیکن اسے ایکچولی ملک دشمنی قرار دے دینا، ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے بٹ ایکسٹریم؟ جی اس پہ ظاہر ہے دو رائے ہیں، میں نے اپنی رائے دی ہے، اور یہی وجہ دی کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی جو آپس میں ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں، جب وہ ہماری سرحد کراس کرتے ہیں پھر پرابلم ہے کہ ہم جب دوسرے اداروں کو ادارہ ہمارے پاس آ کے ہم چونکہ ایک اس وقت شاید اس لیے بھی یہ ساری ملاقاتیں ہوئی کیونکہ مخلوط حکومت تھی، خود حکومت کے اندر 15 جماعتیں تھیں، تو لہٰذا اس پہ ایشو ایک کمپلیکسٹی کا تھا، لیکن یہاں جب آپ ایک خط، میں پھر کہتا ہوں، خط لکھ کر ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی بھی طرح، چلے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی انہوں نے ہم نے قاضی القضاء بنایا، کسی بھی طرح آ کے ہمارے اندرونی ڈسپیوٹس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں، اس کے اوپر کوئی جو ہے ہمارا تصفیہ کرائیں یا اس پر اپنی رائے دیں، تو پھر یہ پاکستان سے دشمنی ہے، اور یہ میری رائے ہے۔ یہ ایک اب آ جائیں ذرا آپ کے وہ جو گجرانوالہ کا حلقہ ہے NA81، اس کے اندر سر یہ دوبارہ گنتی ہوتی ہے اور 10,000 تقریباً مزید ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹوٹل تعداد ریجیکٹڈ ووٹوں کی جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 17,886 ہو جاتی ہے، اور اس میں میجورٹی ووٹ جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔
تو اس کاؤنٹنگ پروسیس کے اوپر بھی مطلب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ 10,000 ووٹ جو ہے وہ ایک ہی امیدوار کا ریجیکٹ ہو جائے؟ تو سوال تو پاکستان کے انتخابی عمل کے ہر سٹیج پر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان سے ہم نہیں بچ سکتے۔ میرا سوال یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ ٹھیک ہوا تھا اور اب جو ہے وہ ری کاؤنٹ میں خرابی ہو گئی، یا وہ خراب تھا اور ری کاؤنٹ ٹھیک ہو گیا؟ اب دونوں جماعتیں، جو لوگ 8 فروری کو جیتے تھے اس حلقے میں، وہی لوگ کہتے تھے جی وہ تو الیکشن ہی بڑا خراب تھا، اب وہ کہہ رہے نہیں وہ ٹھیک تھا، یہ والا ری کاؤنٹ غلط ہوا ہے۔ تو اسی لیے ضروری یہی ہے کہ بجائے یہ کہ پورے پروسیسز کو آپ کہیں، خود آپ کے اپنا جو بیہیویئر ہے وہ حقائق اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ جب ری کاؤنٹ ہوا، اب ری کاؤنٹ میں میری استدعا ہے، اور پھر یہاں بڑے چونکہ قانون دان موجود ہیں، ری کاؤنٹ تو سب کینڈیڈیٹس کی یا ان کی ایجنٹس کی موجودگی میں ہوتا ہے، ان کے سامنے ایک ایک ووٹ کھلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ میں نے میرے ہاتھ میں ووٹ آیا مخالف کا اور میں نے وہیں اس کو خراب کر کے کہا جی یہ تو ریجیکٹڈ ہے۔ سب کی موجودگی میں ایویڈنس کے ساتھ وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک جو 8 فروری کا خراب الیکشن تھا یا اس حلقے میں جو خرابی تھی، وہ اب اللہ کے کرم سے درست ہو گئی۔ اچھا، یہ خرم صاحب ویسے یہ جو بلال اعجاز صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے یا سنی اتحاد کونسل سے مطلب جو ان کے امیدوار تھے، وہ اس وقت سینٹ میں ووٹ ڈال رہے تھے جب یہ پیچھے کاؤنٹنگ ہوئی ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ نہیں، لیکن ان کا امیدوار، ان کے جو کینڈیڈیٹ اس کے ایجنٹ کی موجودگی کے بغیر یہ کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ کاؤنٹنگ ڈیلے کی جاتی ہے جب تک سارے امیدواروں کے جو نمائندے ہیں یا خود وہاں موجود نہ ہوں۔ تو ویسے خرم صاحب آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں اپنے رزلٹ کو چیلنج کرنے کا؟ جی، میرے پاس بھی قانونی بے ضابطگیاں ہیں اور اس کی بنیاد پہ ابھی ہم شواہد اکٹھے تقریباً ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی عدالت میں جائیں گے۔ ہم جو ہے اس پہ کوشش نہیں کریں گے کہ جب عدالت میں جائیں تو پھر منصور علی خان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم نے جو بے ضابطگیاں دیکھی ہیں وہ بھی ہم قوم کے سامنے لے کر آئیں۔ ہماری طرف سے آپ کو ہمیشہ دعوت ہے خرم صاحب، آپ جب مرضی تشریف لانا چاہیں، آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ہمارا تو کبھی کسی سے ویسے کوئی اختلاف ہوتا نہیں، ہم تو آپ سب کو بڑا بھائی مانتے ہیں۔ آپ میں سے جب بھی کوئی بھی جماعت آنا چاہے ہمارے لیے ہم حاضر ہیں۔ کسی کو چھوٹا بھائی بھی بنا لیں یار۔ نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، خاص طور پہ آپ دونوں سے تو چھوٹا ہوں۔ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، میرے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں خرم صاحب، ایک اور ایشو جو اس وقت حکومت فیس کر رہی ہے اور اس پہ ذرا کچھ کامنٹ کیجیے گا۔ ایک تو ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ کابینہ کی تبدیلی ہو گئی، مطلب کابینٹ کے اندر یہ مصدق صاحب کے پاس جو ہے وہ وزارت توانائی تھی، وہ ان سے لے لی گئی۔ اویس لغاری صاحب کو میوزیکل چیئرز جسٹ ان 1 ویک، اتنی جلدی؟ نہیں، اگر آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہو تو اس میں لکھا گیا تھا کہ مصدق ملک صاحب وزیر پیٹرولیم ہیں اور ان کو ایڈیشنل چارج کا لفظ استعمال کیا گیا تھا پاور منسٹری۔ وہ جو سپیس تھا وہ خالی تھا، اور چونکہ اویس لغاری صاحب 2017-18 میں بھی اسی وزارت کو سنبھال چکے ہیں، وزیر اعظم نے بہتر سمجھا کہ ان کو ریلوے کی بجائے جو ہے وہ پاور میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نہیں تو یہ بتاتا نہیں ہے کہ ایکچولی آپ لوگوں کا ہوم ورک اتنا ویک تھا کہ اگر آپ پہلے وزیر ریلوے ان کو لگایا، پھر وہاں سے ہٹا لیا، پھر یہاں پہ لگا دیا، تو ہوم ورک نہیں تھا نا؟ پھر ہوم ورک ویک نہیں ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس کے پارٹنرز کابینہ میں موجود نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک وزارت نہیں، اور بھی بہت ساری وزارتیں جو ہیں اس وقت خالی ہیں، اور یہ بھی کوشش ہے وزیر اعظم کی کہ کابینہ کا سائز کم سے کم رکھا جائے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، وہ ایشوز ایسے ہیں کہ غالباً انہوں نے یہ دیکھا کہ پاور ڈویژن جو ہے وہ کتنا اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے، ابھی IMF سے آج مذاکرات کنکلوڈ ہونے ہیں، ان کے اندر بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاور ڈویژن سے متعلق ہوتا ہے، تو لہذا اس کو فی الحال خالی نہیں رکھا جا سکتا، ریلوے کا کچھ انتظار کیا جا سکتا۔